ڈیٹیل پھر صحیح۔ اس کے علاوہ ابوالعلا مودودی، سید ابوالعلا مودودی کی مشہور تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے لصاحبہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق مراد، لفظ بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ ہمارے مشہور پیر گزرے ہیں مولانا پیر محمد اکرم آوان، یہ منارہ والے، چکوال والے، ان کی دو تفسیریں ہیں جی۔ ایک ہے اسرار التنزیل، وہ انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، اور ایک مفصل تفسیر ہے اس کا نام ہے اکرم التفاسیر۔ تو یہ دو تفسیریں، ایک مختصر ہے ملخص جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک مفصل، ان دونوں میں انہوں نے لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا ہے، اور ان کی صحابیت کا اقرار کیا ہے کہ اس لفظ سے یہی مراد ہے۔ روح المعانی عربی کی تفسیر ہے، لیکن یہاں ایک قابل غور بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک بہت بڑے عالم سے دریافت کیا کہ ان 10 سالوں میں جو ہمارے قریب قریب گزرے ہیں، قرآن مجید کی عربی کی تفاسیر کون کون سی چھپی، اردو کی کون سی چھپی؟ ہمارے ہاں زیادہ اردو چلتا ہے، اردو کی زیادہ چھپی، اور فارسی میں کون سی چھپی؟ تو فارسی 0 پر تھا۔ آگے جی مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا، میرے پاس موجود ہے، انڈیا سے چھپا ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے لصاحبہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی صحابیت ہے۔ ایک ہے مولانا اسلم شیخو پوری صاحب جو حال ہی میں شہید ہوئے اور جنہوں نے شہید کیا ہے باخبر لوگ جانتے ہیں، کراچی کے تھے، معذور عالم دین تھے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے، ان کی 4-5 جلدیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، تسہیل البیان فی تفسیر القرآن، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صحابیت ہے۔ اسی طریقے سے جناب پیر کرم شاہ الازہری صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی کسی دور میں چیئرمین رہے ہیں، ہم نے وہ وقت دیکھا ہے، دور دیکھا ہے، بریلوی خیالات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی شہرہ آفاق تفسیر ہے ضیاء القرآن 5 جلدوں میں، 5 جلدوں میں، اور مجھے وہ تفسیر ان خیالات کے لوگوں میں سے اس لیے پسند ہے کہ 5 جلدوں میں جہاں بھی کوئی ایسا موقع ہے انہوں نے زیادہ تر قادیانیت کو ٹچ کیا ہے اور رافضیت کو ٹچ کیا ہے، تو انہوں نے بھی خوب لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور لصاحبہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت ہے۔ اس کے بعد ہے جناب ہمارے پاس اور بھی بہت ساری تفسیریں، ظل القرآن بھی ہے، انوار البیان فی کشف اسرار القرآن، یہ آپ کو پتہ ہے مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری ثم مہاجر مکی مدنی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سائے میں بیٹھ کر 9 جلدوں پر مشتمل قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، یہ ہے ان کا نام ہے انوار البیان فی کشف اسرار القرآن۔ ایک ادیب بھی گزرا ہے، شاعر بھی گزرا ہے، بہت بڑا مفسر بھی گزرا ہے، صحافی بھی گزرا ہے، مولانا عبد الماجد دریا آبادی، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے تفسیر ماجدی، میرے پاس وہ موجود ہے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ اب یہ تقریباً میں نے 40 قرآن مجید کی تفاسیر کے حوالہ دے دیے، تفسیریں تو ہزاروں میں ہیں، ایک تفسیر تو نہیں ہے، ہزاروں میں ہے، سوائے رافضیوں کے پوری دنیا میں جتنے مسلمان شروع سے لے کر آج تک، شروع سے
اور سب سے پہلی تفسیر جو لکھی گئی ہے وہ تفسیر عباس ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے لے کر آج تک تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے اور اس سے یہی مراد ہے کہ اذ یقول لصاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے اور ان کی صحابیت ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، پہلی بات کہ تمام مسالک، خواہ وہ بریلوی ہے، خواہ وہ دیوبندی ہے، خواہ اہل حدیث ہیں، خواہ جماعت اسلامی کے ہیں، خواہ تبلیغی جماعت کے ہیں، خواہ دعوت اسلامی کے ہیں، یا کوئی چھوٹا موٹا اہل سنت کا کوئی اور گروپ ہے، سب کے نزدیک متفق علیہ سوائے رافضیوں کے، سب کے نزدیک متفق علیہ لصاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ اور ان کی صحابیت ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، پہلی بات صحابیت۔ اگلی بات میں نے ثابت کرنی ہے افضلیت، امامت، خلافت۔ اب آپ تھوڑا سا خیال رکھیے، توجہ دیجئے، یہ جو آیات ہے، جو آیت ہے اور جو اس کا حصہ ہے، اس کا تعلق ہے ہجرت سے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ اسلام دو طریقوں سے پھیلا ہے، ہجرت سے اور نصرت سے۔ کفر سر پر چڑھ جائے اور وہ اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے نہ دے تو پھر ہجرت کر جاؤ، ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو دوست ہیں جو معاشی طور سے کمزور ہیں، ان کی معاشی طور پر مسلمانوں کی مدد کرو، نصرت ایک یہ ہے۔ دوسری نصرت یہ ہے کہ بار بار ان کو دین کی تبلیغ کرتے رہو، وہ دین کی طرف آ جاؤ، یہ بھی نصرت۔ اب یہ سب نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی رسول ہیں جن کی رفاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27 برس پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبوت کا جو ٹائم ہے، پیریڈ ہے، وہ ہے 23 برس کا نبی بننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے 27 برس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و امامت و رسالت و ختم نبوت کا تاج نہیں پہنایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی ہادی عالم مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بکریوں کا دودھ دوہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے یعنی پہلی شادی جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، کبھی وقت ملا اور یاد رہا تو ان کی عمر پر بھی میں بحث کروں گا کہ یہ جو 40 سال عمر بتائی جاتی ہے حضرت بی بی صاحبہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 25 برس کی تھی، تو یہ 40 برس والی روایت بھی مشکوک ہے۔ ان کی عمر 28 برس بھی لکھی ہے، بی بی صاحبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جو جوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیا تھا اس شادی پر، پہلی شادی، وہ جوڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پہنایا تھا۔ ایک مقام زندگی میں نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ظاہری پیار و محبت اور مالی اعتبار سے انہوں نے مدد نہ کی ہو۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
آج میں سب کے احسانات کے بدلے چکا مگر اسلام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ احسانات ہیں کہ یہ ان احسانوں کا بدلہ اللہ خود ہی عطا کریں گے۔ اب چلے، رازدار تھے، اور میں جب یہ پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ کی خواہشات، کچھ خواہشیں ہر انسان کی تمنا خواہش ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار غار نے فرمایا کہ میری 3 ہی خواہشیں ہیں۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ اللہ مجھے پیسے دیتا رہے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر وارتا رہوں، جو دین کے لیے دولت میری ہے یہ کام آ جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا کہ بس گھر میں اللہ اور اس کا رسول کا نام ہی چھوڑ کر آیا۔